سوال ایک یہ ہے جی کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو سود کے بارے میں آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سود دینا جو ہے وہ جائز ہے لیکن سود کھانا جو ہے وہ ناجائز؟ یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ رشوت لینے والا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، دینے والا کسی ناجائز حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا کوئی جائز حق آپ کو نہیں مل رہا اور آپ رشوت دے رہے ہیں تو پھر اس کو رشوت نہیں کہتے۔ یہاں تو آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں سود کا مسئلہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کی ہے وہ سود لینے سے متعلق کی ہے، دینے کے معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پورا قرآن اس سے بالکل خالی ہے، بلکہ جن کو سود دینا پڑ رہا ہے ان کو مظلوم کہا ہے، اور بڑی شفقت کے ساتھ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے قرض لے بیٹھا ہے تو اس کو مہلت دو اگر وہ نہیں دے سکتا۔ رشوت دینے کی جائز اور ناجائز صورتیں دیکھیں۔ ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، آپ کا حق بنتا ہے، پھر بھی کوئی پیسے لیے بغیر نہیں دے رہا تو ایسی صورت میں آپ رشوت دے سکتے ہیں۔ لینے والے کو گناہ ہوگا، دینے والے کو نہیں ہوگا کیونکہ مجبوری میں دے رہا ہے۔ لیکن کسی کا حق دبانے کے لیے رشوت دینا بالکل حرام ہے۔ سیٹ بنتی نہیں ہے آپ کی جاب پہ، آپ اس کوالیفائڈ نہیں ہیں، اور آپ جو کوالیفائڈ ہے اس کو پیچھے دھکیل کے آپ پیسے دے کے اس ویکینسی پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی کے بارے میں ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں لعنتی ہیں اور دونوں جہنمی ہیں۔ آج کل ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی تمیز سے کام ہی نہیں کرنے دیتا، آپ اپنا جائز حق بھی نہیں لے سکتے۔ تو جو حق آپ کا بنتا ہے حکومت کے قانون کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے اور کہے کہ پیسے دو گے تو کام کروں گا، اور پیسے نہیں دیتے تو آپ پھنسا دیتا ہے وہ، تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کو لینے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں صرف لینے والے کو گناہ ہوگا، رشوت دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔